یسوع کا شکر اس کی تعریف تعظیم کرتے ہیں اور یسوع مسیح کے قوی اور قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوں، یقیناً آپ بھی ہوں گے۔ خوش ہیں؟ پھر خوشی کا اظہار ہیلیلویا کا نعرہ، ہیلیلویا ہیلیلویا۔ خدا کا شکر، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پھر اس کے گھر میں موجود اور وہ بھی ہمیں برکتیں دینے کے لیے موجود ہے۔ جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، اگر ہم خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب کو پڑھیں تو اس میں خدا نے بنی اسرائیل کو 10 احکام دیے۔ کتنے احکام دیے؟ کتنے احکام دیے؟ 10 احکام یعنی 10 حکم دیے۔ اگر ہم 10 حکموں کو غور سے پڑھیں اور ان کو اگر الگ الگ کریں تو اس کے 2 پورشن بن جاتے ہیں۔ ایک پہلے پورشن کا تعلق، جو پہلے 4 احکام ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ خدا کی ذات سے، اور باقی 6 کا تعلق انسان کے ساتھ۔ تو پھر احکام کے 2 پورشن کون کون سے ہوئے؟ ایک وہ حصہ جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، یعنی خدا کے حقوق، اور دوسرا حصہ یعنی انسان کے حقوق۔ جب یسوع زمینی خدمت میں تھے تو وہاں ان پر ایک سوال کیا گیا۔ جب سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا۔ جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عہد عتیق یعنی کہ پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے کی تصدیق کرتا ہے، اور جو نیا عہد نامہ ہے وہ پرانے عہد نامے کی تشریح کرتا ہے، یعنی اس کو کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ یہی 10 احکام، ان کے متعلق جب ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں 10 کی بجائے 2 نظر آتے ہیں۔ کتنے نظر آتے ہیں؟ 2 نظر آتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے تو زیادہ برکت پائیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 22واں باب 34ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا۔ جی شکریہ جی، غور کیجئے گا، یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں اور ایک شرع کا عالم ہے۔ شرع کا عالم سمجھتے کہ ایسا بندہ جس کو شرع ساری آتی ہو، وہ بہت زیادہ وہ شرع سے واقف ہو۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے سوال کیا ہے جی شرع کے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا۔ جی ہاں، پوچھا ہے۔ عالم شرع نے کس سے پوچھا ہے؟ کس سے پوچھا ہے؟ اس سے۔ اس کون ہے؟ یسوع۔ شرع کے عالم نے یسوع سے پوچھا ہے، سوال کیا ہے۔ اور کیوں سوال کیا ہے؟ یہ سوچ میں فطور ہے۔ کیسا سوال کیا ہے؟ سمجھنے کے لیے نہیں کیا، برکت پانے کے لیے نہیں کیا۔ کیوں سوال کیا؟ آزمانے کے لیے۔ پڑھیے گا 35ویں آیت۔ اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ 35ویں آیت۔ اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا۔ جی آزمانے کے لیے پوچھا، پھنسانے کے لیے پوچھا، پریشان کرنے کے لیے پوچھا، اپنی کسوٹی پہ یسوع کو ناپنے کے لیے پوچھا۔ اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ جی عزت بہت کرتا ہے استاد کہتا ہے، اے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ حکم سارے خدا کے ہیں،
لیکن بتا ان میں سے بڑا کون سا ہے؟ کیوں؟ آزمانے کے لیے، پھنسانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ اگر یہ کسی کو بڑا چھوٹا کرے گا تو پھر سارے سے پوچھیں گے کیا دوسرا خدا کا نہیں ہے؟ اس لیے آزمانے کے لیے پوچھتا ہے کہ سب سے بڑا حکم جو لکھا ان میں سے بڑا کون سا؟ جی اس نے اس سے کہا کہ خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ جی سنیے جی، یسوع نے کہا ان سے، انہوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو یسوع نے کیا جواب دیا؟ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے کیا کر؟ محبت رکھ۔ جی بڑا اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ یہ یسوع نے جواب دیا۔ بڑا کون سا ہے؟ آگے بھی جواب جی پڑھیے۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ جی ہاں، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ یہی پہلا ہے اور یہی بڑا ہے۔ یہ پہلا بھی ہے اور یہ بڑا بھی ہے۔ کس سے محبت رکھنی؟ خدا سے محبت، یعنی کہ ان 10 احکاموں سے جو پہلا پورشن ہے وہ یہی ہے۔ جی آگے اگلا دوسرا پورشن۔ جی اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ جی اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ پہلے کا حصے کا تعلق خدا کے ساتھ اور دوسرے کا حصے کا تعلق انسانوں کے ساتھ۔ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند کیا کریں؟ محبت رکھ۔ دو شخصیت سے محبت رکھ، کیسے؟ خدا سے اور پڑوسی۔ پڑوسی جانور تو نہیں ہوتا، پڑوسی کون ہوتا ہے؟ انسان ہی ہوتا ہے۔ تو پھر خدا سے محبت رکھ اور انسانوں سے محبت رکھ۔ جی انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ جی ہاں، انہی دو احکام پر توریت ساری کی ساری اور انبیاء کے صحائف جتنے بھی، ان سب کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اسی پہ۔ تو جو میں نے بات پہلے شروع کی وہ بات کلام مقدس سے اس 40ویں آیت سے سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ 10 احکام کے کتنے پورشن بنے؟ 2 پورشن بنے۔ ابھی خدا کو تو ہم جانتے ہیں کیونکہ وہ یکتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہے۔ ابھی دوسرا مسئلہ بن گیا، دوسرا مسئلہ ہے کہ پڑوسی کون ہے؟ دنیا تو بڑی بڑی ہے، اتنے انسان ہیں، پڑوسی کون ہے؟ ابھی ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے گی کہ پڑوسی کس کو سمجھے، کس کو بنائیں۔ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، معاشرہ کیا چیز ہے؟ بہت سارے لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں، بہت سارے انسان اپنی زمین یعنی مربوں میں رہتے ہیں، ادھر ہی اپنا وہ بنا لیتے ہیں، ڈیرا بنا لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں۔ اور ابھی تو بڑے بڑے لوگوں نے فارم ہاؤس بنائے، لیکن وہ معاشرہ نہیں ہے، وہ اب اس کا اپنا گھر ہے۔ معاشرہ اس کو کہتے ہیں جس میں چند لوگ، کچھ لوگ مل کر اکٹھے رہتے ہوں اور اپنی اکٹھے رہ کے زندگی کو گزارتے ہوں اور اپنی تہذیب و تمدن اور اپنے دین کو پروان چڑھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاشرہ۔ کیا اس کو بولتے ہیں؟ بچے جو پڑھتے ہیں نا معاشرتی علوم، وہ اسی معاشرے کا حصہ ہی پڑھایا جاتا ہے کہ کس سے کیا تعلق رکھنا، کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو معاشرہ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ پتہ نہیں اس معاشرے کو کیا ہو گیا۔ گاؤں میں ابھی بھی بہت سارا احساس کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوا جاتا ہے۔ شہروں میں اس معاشرے کا اکٹھے تو رہتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں تو بن گئی لیکن فقدان ہے۔ گاؤں میں اگر ایک کسی کی مرگ ہو جائے کسی بھی کونے میں اور اسی گاؤں میں بارات آ رہی ہو تو پہلے ہی جا کے ان کو بتا دیا جاتا تھا، اور یقیناً ابھی بھی ہوگا کیونکہ میں جب گاؤں میں رہتا تھا ایسا ابھی بھی ہے، پہلے بتا دیا جاتا تھا کہ ہمارے یہاں مرگ ہو گئی ہے، فوتگی ہو گئی ہے، اس لیے ڈھول وغیرہ
نہیں بجانا، کوئی اور زیادہ اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ لوگ اتنا احساس کرتے ہیں اور شہری معاشرہ فرق ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کہ اس ٹاپک کو چھیڑا نہیں جاتا، بیان نہیں کیا جاتا، کم بیان کرتے ہیں، ممبر کم نہ ہو جائے، مجھے لگا کے بات نہیں جا رہی، مشکل ہوتا ہے۔ ساتھ والے گھر میں پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا نہیں ہوتا، فوت کی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ والے گھر میں پارٹی ہو رہی ہوتی ہے، شادی بیاہ ہو رہا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کیا یہ معاشرہ ہے؟ اس معاشرے کو بدلا ہم نے، اور اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ ہم نے۔ بائبل مقدس اس معاشرے کے بارے میں کیا بولتی ہے؟ یسوع نے کیا فرمایا؟ یسوع نے فرمایا اس معاشرے کو متعلق، اور میرے ساتھ نکالیے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 10واں باب، اس کی 35ویں آیت سے 25ویں آیت سے۔ اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا تو ریت میں جی ہاں، عالم شرع ہے، یہاں پہ بھی عالم شرع ہے، اور ازما کس کو رہا ہے؟ یسوع کو۔ ازما کس کو رہا ہے؟ یسوع کو۔ کبھی کبھی ایسے ہی میں ایک غلط سی بات کر دیتا ہوں، کبھی میرے ساتھ کوئی زیادہ کوئی بڑھ چڑھ کے بات کرنے کی کوشش کرے تو میں بولتا ہوں یار یہ کیا بات کر رہے ہو، آپ کے چہرے کے اوپر لکھا آ رہا ہے یہ سب کچھ، آپ کے چہرے پہ تو یہ لکھا ہے، مطلب تیری اندر کی انسان کی جو ترجمانی جو تیرا چہرہ کر رہا ہے کہ تیرے الفاظ تیرے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو یہاں بھی ہو کے انسان اور آزمائش کس کی کر رہا ہے؟ میرے یسوع۔ جی پڑھیے گا۔ اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ جی کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا تو ریت میں کیا لکھا ہے؟ جی ہاں غور سے سنیے گا، یسوع نے اس سے کیا کہا؟ توریت میں نہیں بول رہے ہوں، توریت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا کیا ہے اور تم پڑھتے کیا ہو؟ جی اس نے اس سے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس نے اس سے کہا تو ریت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ جی تو ریت میں کیا لکھا ہے اور تو کس طرح پڑھتا ہے، اس کا مطلب لکھے اور پڑھنے میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ لکھا کچھ اور ہوتا ہے، پڑھ کچھ اور لیتے ہیں۔ یہ کچھ لینگویج میں پرابلم ہے، کچھ لینگویج میں پرابلم ہے۔ اردو میں ایک تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ جب تک آپ کو پورے سینٹینس پورے جملے کے معنی کا پتہ نہ چل جائے آپ اس کو صحیح پڑھ نہیں پاتے۔ کیسے؟ اگر کسی جگہ لکھا ہے جیم واو الف نون تو کیا پڑھیں گے؟ کوئی اس کو جوان پڑھے گا، کوئی اس کو جو ان پڑھے گا، کوئی اس کو جو ان پڑھے گا، ایسے ہی ہے۔ تو لکھا تو الفاظ تو وہی ہے، یہی اس نے فرمایا تو لکھا کیا ہے توریت میں اور تم پڑھتا کیا ہے۔ اسی طرح پنجابی میں بھی ایک مسئلہ ہے، کہتے کوئی چیز لگانی ہو اینو لا دو، اینو لا دو، اشارہ بھی کیتا، بولیا بھی زور بھی زور نہ دبا کے بولیا اینو لا دو، مطلب اینو اتارنا، تے جے اشارہ نہ کیتا جائے چپ کر کے بولیا اینو لا دو، کی مطلب اینو لگا دو۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے بولا لکھا کیا ہے اور پڑھتے کیا ہو۔ جی اور اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ جی یہ وہی بات ہے جو پہلے ہم متی رسول کی معرفت میں لکھی گئی مقدس 22 میں ہم پڑھ چکے۔ جی اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ جی ہاں، دو ہی شخصیتیں الگ الگ ہوگی، خدا کی اور ایک انسان کی یعنی پڑوسی کی۔
یسوع کے پاس جب یسوع کے ایک دفعہ آزمانے کے لیے پیسہ لے کر آئے، سکہ لے کر آئے کہ یہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں، تو یسوع نے بولا کہ سکہ میرے پاس لاؤ. جب سکہ لے کر آئے یسوع نے بولا کہ اس کو پر تصویر کس کی ہے؟ کیا بولا؟ کیسر کی. جس طرح ہمارے پیسے کے اوپر قاعدہ کی تصویر، تو بولتے ہیں کہ کس کی تصویر؟ لوگوں نے بولا کیسر کی. یسوع نے بولا جو کیسر کی ہے وہ کیسر کو ادا کرو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو. یہاں پہ بھی دو باتیں الگ الگ ہوگی کہ کچھ چیزیں کیسر کی ہیں اور کچھ چیزیں جیسے ہم بل دیتے ہیں تو گورنمنٹ کو دیتے ہیں، اور جب ہم ہدیہ دیتے ہیں، اور جب ہم دیگی دیتے ہیں، اور جب ہم خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں تو کس کی کرتے ہیں؟ میرا خیال کم دیتے ہیں، اس لیے کم لوگوں کے پاس. ہدیہ دیتے ہیں تو کس کو دیتے ہیں؟ پاسٹر صاحب کے تھرو، خدا کے گھر کے تھرو، خدا کی خدمت کر کے. ہدیہ دیتے ہیں تو خدا کو دیتے ہیں، دیگی دیتے ہیں تو کس کو دیتے ہیں؟ خدا کو دیتے ہیں. اور چندہ دیتے ہیں تو کس کو دیتے ہیں؟ آواز نہیں. چلو میں سمجھ گیا ہوں، وہ مسئلے کو میں سمجھ گیا ہوں. چلو خدا دینے کی توفیق بخشے. اچھا تو یہاں سے پھر آگے پڑھتے ہیں. جی پڑھیے گا. اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا. ہاں جی، یہ جواب کس نے دیا تھا؟ یہ شرع کے عالم نے دیا تھا. تو یسوع نے کہا تو ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا. کیا مطلب؟ اس نے کیا پوچھا کیا تھا؟ اس نے پوچھا تھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تو جیے گا، یہی کر تو جیے گا. اس کا مطلب تجھے موت نہیں آئے گی، تو مرے گا نہیں. کئی نام نہاد یہ کہتے ہیں کہ اگر ان حکموں پر عمل کرو گے تو موت ہی نہیں آئے گی. حالانکہ آج پیچھے تھوڑا دیکھے تو اس میں کیا لکھا ہے. اس نے بولا میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں. یہ زندگی بات نہیں، ہمیشہ کی زندگی. ہمیشہ کی زندگی کے یسوع نے فرمایا کہ اگر تو یہ کرے گا تو تجھے پر تو جیے گا، یعنی تو ہمیشہ کی زندگی پائے گا. مگر اس نے اپنے تئیں راست پاس ٹھہرانے کے غرض سے یسوع سے پوچھا پھر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے. باتیں وہ کرنے کو بڑا دل کرتا ہے لیکن ٹائم کم ہے. کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک فوج میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک بندہ اس نے سوال کیا، اس نے بات کی، آزمائش کی بات کرنے لگا ہوں. جیسے یہ وہ یسوع کی آزمائش کر رہا ہے، بہت سارے لوگ خدا کے خادموں کی بھی ایسے قوم کا آزمائش کرنا شروع کر دیتے. وہ بولنا بھائی جی جب کوئی انسان خاص طور سے یہ پادری صاحبان بھائی ان مقدس کو ادھر بغل میں دبا لیتے ہیں، پسینہ ہوتا ہے، اسمیل کی جگہ ہوتی ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے. یہ کوئی جگہ ہے؟ اچھا تو یہی ہے کہ اس کو ہمیں ایسے پکڑیں گے، مطلب ایسے پکڑیں یا دوسرے ایسے پکڑے، ایسے دل کے ساتھ لگائیں. یہ بغل میں کیوں دبا لیتے ہیں؟ پھر دوسرا بولا بھائی جی مجھے اس وقت بہت غصہ آتا ہے جب لوگ تھوک لگاتے ہیں پیج کے اوپر اور پیج ٹرن کرتے ہیں، بالکل توجہ نہیں دیتے کس مقدس اوراق کے اوپر آپ کا تھوک لگ رہا ہے. میں تو ہل گیا، میں تو بڑی پریز دی لارڈ جیسس. شکر ہے خدا کا کسی نے یہ بھی سوچا کہ اس کو تھوک بھی نہیں لگنا چاہیے. یہ بڑی ہائی فائی پاکیزگی کی بات ہے، اور میں بڑا حیران ہو گیا اور خوش بھی ہوا. لیکن اس وقت میرا دل ٹوٹ گیا جب 10 سے 15 منٹ گزرے تو اس بندے نے سگریٹ لگا لی. پھر مجھے وہ میسج دینا پڑ گیا کہ بھائی جب نبوکدنضر بادشاہ ظروف لے آیا تھا تو خدا نے برداشت کر لیا تھا، لیکن جب اس کے اندر میں نوشی کرائی تھی تو پھر اسی وقت دیوار کے اوپر لکھا ہوا ملا. تو یہ سوال کرتے ہیں لوگ، پہلے یسوع کی آزمائش کرتے تھے، ابھی خدا کے خادموں کی آزمائش کرتے ہیں. جی بڑھیا. مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ جی ہاں، یسوع سے بولا اتنی دنیا ہے، مجھے بتائیں کہ پڑوسی کون ہے. ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، جو پہلے ہی بات ہوئی.
میں کس کو اپنا پڑوسی مانوں, کس کی خدمت کروں, کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں. یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا. انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی. پرانے وقتوں میں, ابھی تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے کافی ہوتے ہیں, سلیکٹ کرنا پڑتے ہیں کہاں پہ کب گئے, کس جگہ پہ کون سے پہن گئے. پہلے وقتوں میں لوگوں کے پاس ایک ایک دو دو جوڑے ہوتے تھے, تو سب سے قیمتی چیز لوگوں کے پاس کپڑے ہی ہوتے تھے. تو ابھی بھی کئی بزرگ جو بولتے ہیں تو اس وقت گھروں نکل رہے تو فلاں جگہ لے جا رہے تو اپنے کپڑے لوانا چاہنا, مطلب یہ کہ تو اپنا سب کو چھنوانا چاہتا ہے, کوئی چھین لے دے سب. جی تو یہ ایک بندے کی بات کر رہے ہیں. ایک بندہ تھا, وہ کہیں سفر کر رہا تھا, تو راستے میں اس کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور اس کا سب کچھ اس کو لوٹ لیا اور اس کے کپڑے بھی اتار لیے اور اس کو مارا پیٹا, زخمی کر دیے, یہاں تک کہ اس کو ادمویا, مرا ہوا, پورا نہیں مرا, نیم جانی کی حالت میں. کیا کیا, اس کو چھوڑ کے چلا گیا. انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے. اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا. جی ہاں, کیسے پیارے الفاظ ہے بائبل مقدس کا, ایک ایک لفظ ایک ایک حرف سچ ہے. یہاں پہ پلاننگ نہیں لکھا, پلاننگ کے تحت, پروگرام کے تحت نہیں, یہاں پہ لکھا اتفاقاً, اچانک. ایک کاہن سے وہاں سے جا رہا تھا, کاہن جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا. اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا. ہے کون؟ ڈاکا بندہ, خدمت کرنے والا, خدا کا خادم, کاہن, کہانت کرنے والا. اور کیا, جب اس نے دیکھا یہ ایسے ہی, اس کو چوٹیں بھی لگی ہوئی ہیں, کپڑے بھی پورے نہیں ہیں, تو اس کے پاس نہیں گیا, دیکھا نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں, پانی کی ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت ہے نہیں. کیا کیا بائبل مقدس کیا فرماتی ہے؟ کترا کے. کیسے گزرا وہاں سے؟ کترا کے, اس کے پاس بھی نہیں, کترا کے یعنی سائڈ پہ ہو کے, کنی کترا کے سائڈ پہ ہو کے نکل گیا. ہے خدا کا خادم, اور یہ وہ بندہ ہے جو صرف ایک حکم کو مانتا ہے, اوپر والے کو پہلے پہنچنا. اگر اس دوسرے کو مانتا تو حقوق العباد یا انسانوں کے حقوق اس کے دل میں ہوتے, ذہن میں ہوتے, تو وہ فوراً اس کو پاس جاتا. جی اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا, وہ بھی اسے دیکھ کر پہلے نمبر پہ کون آیا؟ پہلے نمبر پہ کون آیا؟ کاہن. دوسرے نمبر پہ کون آیا؟ لاوی. لاوی کون تھے؟ لاوی وہ قبیلہ تھا جو خیمہ اجتماع کی خدمت کرتا تھا. یہ پورا قبیلہ خدمت کرتا. یہ بھی خدمت گزار لوگ ہیں, خادم لوگ ہیں. اور ایک لاوی گزرا تو اس نے کیا کیا جی؟ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا اور وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا. پہلا بھی کترایا, دوسرا بھی کترایا, قریب سے بھی نہیں آئے, دور دور سے گزر کے چلے گئے. ہاں جب بھی دیکھے کہ تیسرا سادہ سا, جس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں, کوئی سمجھتا ہی نہیں. جی لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا. جی ایک سامری پتہ کون ہوتے تھے؟ سامری لوگ باعث نفرت تھے, لوگ ان سے نفرت کرتے تھے. کون نفرت کرتے تھے؟ خاص طور پر یہودی. ان سے یہودی کیا کرتے ہیں؟ ان سے نفرت کرتے. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں ایسے پتہ چلا, اگر ہم یوحنا کی انجیل مقدس کو پڑھیں تو اس میں یسوع جب ایک کنویں کے پاس پہنچتے ہیں, وہاں انہیں ایک عورت ملتی ہے, تو اس سے بولتے ہیں کہ تو مجھے پانی پلا. تو وہ کیا جواب دیتی ہے؟ کیا جواب دیتی ہے جی؟ پڑھنا ہے تو اوپر سے پڑھنا. تو یوحنا 4 باب, یوحنا کی انجیل میں تو 4 باب میں آپ پڑھ لیجیے. یوحنا اور رسول انجیل مقدس اس کا 4 باب میں. تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ چل بس, تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی جو تھے وہ سامریوں سے نفرت کرتے تھے. یہ سامری وہ لوگ تھے جو سامریا کے پہاڑ پر بسے ہوئے تھے. یہ بندہ جو سامری گزر رہا ہے, جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں, جس کو کوئی
پوچھتا ہی نہیں ہے. جب وہ پاس سے گزرا تو وہ کترایا نہیں ہے بلکہ وہ اس کے پاس جاتا ہے. پڑھیے جی, پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا. اور شکریہ جی. اس نے دیکھے کتنا بڑا کام کیا. سب سے پہلے اس کے پاس آیا, اس کے زخموں کو کیا کیا, تیل لگایا اور مے لگا کر باندھا ہے اور اپنے جانور پر اپنی سواری پر سوار بھی کرایا ہے. ابھی بھی اگر کوئی بندہ ہے خدا نخواستہ کو گرا ہو, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بولتے نہیں اس کے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے, اس کے کپڑوں کو خون لگا ہوا ہے, اگر میں اپنی گاڑی میں بٹھاؤں گا تو میری گاڑی کی سیٹیں یا سیٹ کور گندا ہو جائے گا. اپنی چیز کی بڑی فکر ہے, اسی انسان کی فکر ہے, اسی انسان کی فکر نہیں ہے. اور اس بندے نے کیا کیا, اس نے اپنی سواری پہ اس کو سوار. میں یہ سمجھتا ہوں جب اس نے اپنے گدھے پر سوار کیا ہوگا تو گدھا ایسے ننگے گدھے کے اوپر نہیں بیٹھا ہوگا بلکہ اس کے اوپر کپڑا بچھونا کچھ نہ کچھ اوپر رکھا ہوگا. ہو سکتا ہے اس کے بھی زخموں کے اوپر زخموں سے خون بہ رہا ہوگا جی. تو جب اس کو لے کر آتا ہے پھر سرائے میں لے کر آتا ہے, پھر اس کی کیا کرتا ہے, مرہم پٹی بھی اس نے کی ہے, پھر سرائے میں لے کر آیا جی. اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی. دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیارے کو دیے اور کہا. شکریہ جی. اس کو پہلے اس کی مرہم پٹی کی ہے, فرسٹ ایڈ دی ہے. فرسٹ ایڈ دینے کے بعد یہ ہمیں طریقہ ملتا ہے, اگر کسی زخمی کو دیکھیں تو سب سے پہلے اس کو فرسٹ ایڈ دیں, اس کے بعد کسی کے پاس لے کر جائیں. جب بندہ کوئی زخمی ہو, کوئی بیمار حالت میں ہو, بے ہوش ہو تو ایسا نہ کریں کہ اس کو پکڑو اور جو دور دراز ہاسپٹل ہے ادھر ہی لے کر جانا, بے شک راستے میں اس کا کام ہوتا نہیں. پہلے اس کو کیا کرو, اس کی فرسٹ ایڈ دو. یہ سامری نے ہمیں سکھا دیا کہ فوراً اس کو پہلے اس کی فرسٹ ایڈ دو اسے, اور پھر اس کو کہیں دوسری جگہ لے کر جاتا. پھر وہ جب وہاں پہ لے کر جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے, اس کا حال احوال پوچھتا ہوگا, آگے پیچھے کا پوچھتا ہوگا, اس کا دل بہلاتا ہوگا. پوری رات بھی گزاری ہے اس کے ساتھ. اور اگلے دن جی دوسرے دن ان دونوں کے پاس 1 منٹ نہیں ہے اور اس نے اس کے پاس اتنا ٹائم گزار دیا. دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیارے کو دیے. جی ہاں, جو اس کا بل بنا تھا سرائے کا یا اس کی خدمت کے اوپر جو خرچہ آیا تھا, اس نے 2 دینار اس کو دیے, پیسے بھی دیے, 2 دینار دیے. اور پھر اس کو کیا کہا, اس کی خبر گیری کرنا, اس کا خیال رکھنا, اس کا اور بھی جو کچھ بنے گا میں اس کا آپ کو دے دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے بے شک یہ سامری بندہ ہے. آپ کے خیال میں جو بٹیارہ تھا, میں دیکھ رہا تھا یہ بٹیارہ کی چیز ہے, بٹوارہ تو تھا, بٹیارہ کیا ہے. پھر جب میں نے اس کا ترجمہ, اس کا معنی معلوم کی ہے تو اس کا پتہ چلتا تھا سرائے کو چلانے والا, ہوٹل کو چلانے والا, یا سمجھ لے کہ سرائے کا مینیجر, مالک ہو سکتا ہے یا مینیجر ہو سکتا ہے. تو یہ بٹیارہ وہ ہے کہ جس کو جو پورے اس کے سرائے کا انتظام کرا, اس کو پیسے دیے, اور اگلی بات بھی کہی کہ جو بھی اس کا ہو رہا ہے کرنے کا, اور کہا اس کی خبر گیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا. بھائی اتنے تو یہ لے لے اور باقی جو ہے کہ میں دے دوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں آپ بھی غور کر رہے ہوں گے کہ یہ بٹیارے کو کیا ضرورت تھی کہ آنکھ بند کر کے اس کا اعتبار کر لیتے, اس کو ادھر پھنسا کے جا رہا ہے اور تیرے کہنے پہ میں پیسے اس پہ خرچہ کرتا جاؤں اور اس کو کھلاتا پلاتا رہوں, اس کا خیال کروں. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ جو سامری بندہ ہے لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن یہ بندہ کہیں آتا جاتا رہتا ہے. سرائے کے مالک, سرائے کا جو بٹیارہ ہے وہ اس کو جانتا ہے. اگر جانتا نہیں تو کم از کم اتنا ضرور جانتا کہ یہ بندہ اعتبار والا. تو اس نے جو زیادہ مصروف بندہ تھا, جو زیادہ کاروباری بندہ تھا, اس نے باقی چیزوں کی پرواہ نہیں کی بلکہ اس بندے کا پیچھا.
ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکو میں گر گیا تھا تیری دانش میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ جی یسوع نے فرمایا ابھی بتا تو ہی ڈسیزن کر بھی ہے ان تینوں میں سے کون پڑوسی ٹھہرا. تو آپ کی نظر میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ سامری. تو ایک پوری ورلڈ وائڈ ایک آرگنائزیشن ہے گڈ سمیرٹن. وہ ایک آرگنائزیشن ہے گڈ سمیرٹن. وہ بھی اسی کے نام پہ اسی کو بیس بنا کر اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں گڈ سمیرٹن والے. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ 3 بندوں میں ایک بندہ جس کو کوئی کچھ نہیں سمجھ رہا تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے خدمت کی, اس نے خیال کیا. جب یسوع آئے گا, جب یسوع اپنے جاہو جلال کے ساتھ آئے گا تو وہ اچھے اور برے دونوں کو بھیڑوں کو بکری سے جدا کرے گا اور پھر یسوع بات کرے گا اور یسوع فرمائے گا, کیا فرمائے گا کہ تم نے میری خبر گیری کی یعنی بھاگ والوں سے, اور وہ بولیں گے کہ ہم نے تیری کب خبر گیری کی, کب تیری خدمت کی, کب تجھے پردیسی جان کر گھر میں اتارا, کب تجھے ننگا دیکھ کر کپڑے پہنائے. پڑھیے گا میرے ساتھ 32 کی عبارت لکھی گئی جو مقدس اس کا 25واں باب اس کی 38 سے 40. ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب یہ دیکھیں سنیے گا, ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا. یہ جس کو جو ڈاکوؤں کے مرغے میں آ گیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ پردیسی تھا. جی. یا ننگا دے کر کپڑا پہنایا. کیا ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ اس کے کپڑے بھی اتار لیے گئے تھے. جی. ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ وہ بیمار بھی تھا کیونکہ اس کو زخم آئے ہوئے تھے. 40ویں آیت, بادشاہ جواب میں ان سے کیا کہے گا؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا. جی بادشاہ یسوع بادشاہ کہے گا جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا. اس لیے ہم پر بھی فرض ہے جن کو کوئی نہیں پہچانتا, جن کو کوئی نہیں دیکھتا, اگر وہ یسوع کی بادشاہت میں جانا چاہتے ہیں, اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو وہ چھوٹوں کے ساتھ یہ برتاؤ اللہ کر اختیار کریں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. خدا یسوع آپ سب کو